السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم ایک وقفے کے بعد آپ کو دل کی گہرائیوں سے پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقفے سے پہلے بڑی اہم ایک بات میں عرض کر رہا تھا کہ ہر قوم میں عید کے دن ہوتے ہیں، ہر سیلیبریشن کے مختلف ایام ہر قوم میں پائے جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک انسانی نفسیات کا جذبہ بھی کار فرما ہے، انسانی فطرت کا ایک خاصہ بھی کار فرما ہے کہ انسان جو بھی ذمہ داری زندگی میں ادا کرتا ہے تو کچھ ایام ایسے زندگی میں ملنے چاہیے، ہونے چاہیے کہ ان کے ذریعے انسان کو سکون ملے اور تمام ذمہ داریوں کے بار گراں سے انسان اپنے آپ کو ذرا الگ تھلگ کر کے خوشیاں منانے کا موقع اس کو زندگی میں کبھی کبھی ملتا رہے۔ یہ انسانی طبیعت کا تقاضا ہے، انسانی فطرت کی ایک چاہت ہے، اور ہر انسان کی نفسیات کا ایک خاصہ ہے۔ تو اس لیے ہر قوم میں ہمیں کچھ ایام ایسے ملتے ہیں، کچھ ایسے دن ملتے ہیں کہ ان میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ ان دنوں کو باقاعدہ خوشیوں کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، تو وہ سیلیبریشن ڈے ہوتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں 2 دن منائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب تشریف لے گئے تو وہاں 2 دن منائے جاتے تھے۔ ایک دن نیروز کے نام سے اور ایک دن جو ہے وہ مہرجان کے عنوان سے 2 دن منائے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ مدینہ منورہ میں پہلے ہی سے وہاں کے باسیوں میں جو 2 دن مقرر ہیں خوشیوں کے دن کے طور پر، کیا ہم خوشیوں کے دن کے طور پر ان دنوں کو منا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس سے بہتر 2 دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھے ہیں۔ عید کے طور پر خوشی منانے کے لیے 2 اور بہتر دن تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ ہم رمضان کی عید، روزوں کی عید یا عید الفطر ایک کو کہتے ہیں، اور ایک کو قربانی کی عید کے عنوان سے تعبیر کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ 2 دن اور زیادہ بہتر ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلی سبق آموز بات کیا ہے؟ سبق آموز بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے، اہل اسلام کو چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک مذہبی تشخص باقی رکھیں، اپنا ایک امتیاز برقرار رکھیں، اپنی الگ پہچان کو وہ فراموش کر نہ بیٹھیں، اپنا تشخص مٹھا نہ ڈالیں، اپنے وجود کو کھو نہ بیٹھیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان پوری دنیا میں کبھی بھی نہیں رہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی تعداد میں اگر کہوں کہ ماضی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ سب سے زیادہ اور سب سے بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں۔ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب سارے ہی لوگوں کو دین اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوگا، اور یہ سعادت ہر ایک کو نصیب ہوگی، اور دائرہ اسلام سے خارج کوئی بھی فرد نہ رہے گا۔ وہ زمانہ بھی آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد، ایسا دور بھی آئے گا کہ دنیا میں بھی اسلام کا ظاہری غلبہ مکمل طور پر دنیا میں ہوگا، اور لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا منظر ہم اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھ سکیں گے۔ بہرحال عرض کرنا کا مقصد یہ ہے کہ اپنی تعداد ماضی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے،
سب سے زیادہ مسلمان اس وقت دنیا میں آباد ہیں ماضی کے ہر دور کے مقابلے میں، لیکن اس کے باوجود ہمارا کوئی امتیازی مقام نظر نہیں آتا۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمام معاملات میں، لباس و پوشاک میں، ظاہری طرز زندگی میں، انداز و ادا میں، کلچر، تہذیب، ثقافت، طرز بود و باش اور ہر چیز میں اب سر سے لے کر پیر تک اپنے ظاہری چال ڈھال میں ہر اعتبار سے مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا کہ اپنا ایک امتیاز برقرار رکھیں، اپنی ایک امتیازی شان باقی رکھیں، اپنا ایک الگ تشخص قائم رکھیں۔ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد صحابہ کرام نے جب معلوم کیا کہ کیا ان کے سیلیبریشن ڈیز میں، ان کے خوشی کے ایام میں، عید کے دنوں میں ہم شرکت کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہا، وہ اپنے دن وہ خود منائے، وہ سیلیبریشن ڈے خود منائے، ہمارے لیے الگ دن رکھے گئے ہیں، کیا ہمارے دن میں وہ کیا عید مناتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا، وہ اپنے دن منایا کرتے ہیں۔ ہم اگر اپنے دن منائیں گے تو یہ امت مسلمہ کا تشخص اس سے برقرار رہے گا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہ لیا جائے کہ ہم انسانیت میں تفریق کے قائل ہیں۔ انسان ہونے کے اعتبار سے پرامن بقائے باہمی کی ضمانت فراہم اسلام کرتا ہے۔ انتہائی محبتوں کے ساتھ ہر ایک کو اس کے حقوق دیتے ہوئے ایک رہن سہن کا پرامن ایک نظام اسلام ہمیں دیتا ہے، اور اس بات کی ضمانت فراہم کرتا ہے کہ پرامن بقائے باہمی کی شکلیں یقینی بنائی جائیں، سارے انسان جو ہے محبتوں کے ساتھ ایک ساتھ رہیں، چاہے غیر مسلم ہو ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھا جائے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ ہو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، دین کا تقاضا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا وجود کھو بیٹھیں، ہم اپنا تشخص گنوا دیں، ہم اپنی امتیازی شان باقی نہ رکھیں، ہماری شناخت ہم مٹا ڈالیں۔ تو ہماری پہچان اور شناخت ہم مٹا ڈالیں، اسلام اس کے لیے روادار نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات کا عنوان ہے، کامل دستور زندگی کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا آخری نظام حیات ہے۔ اللہ کے نزدیک واحد پسندیدہ اور فائنل دین، نظام حیات اور دستور زندگی اسلام ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام زندگی اگر انسان ڈھونڈے، زندگی گزارنے کا کوئی اور طریقہ اگر اپنائے، تو اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ فائنل پیغام دے دیا گیا ہے اور آخری بات سنا دی گئی ہے پوری انسانیت کو۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو گنوا بیٹھے ہیں، اپنی امتیازی پہچان ہم کھو بیٹھے ہیں، اور اپنی کوئی شناخت باقی رکھنے کے لیے ہم روادار نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑا افسوسناک مقام ہے۔ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک، ہر ایک کے ساتھ گھل مل کر رہنا، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ہر ایک کو اس کے حقوق دینا، اور پرامن بقائے باہمی کی ضمانت فراہم کرنا، اور ایک ساتھ تمام مذاہب کے لوگوں کا امن و آشتی کی فضاؤں میں رہنا،
اس کی ضمانت تو اسلام دیتا ہے اور اس کے لیے تو تاکید اسلام کرتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا امتیاز ہم کھو نہ بیٹھیں، اپنی امتیازی شان ہم ختم کرنا ڈالیں، اپنی پہچان ختم نہ کر لیں۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور اہل اسلام کی جو امتیازی شان ہے اس کو باقی اور برقرار رکھنے کے لیے پہلا حکم یہ دیا۔ وہاں جانے کے بعد جب عید منانے کی بات کی گئی تو آپ نے فرمایا نہیں، ہمارے لیے دوسرے اور اچھے دن اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ھذا عیدنا، یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دو دن ہمارے لیے اور زیادہ بہتر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انداز و ادا میں، طرز زندگی میں، طرز بود و باش میں، چال ڈھال میں، تہذیب و ثقافت میں، کلچر کے اعتبار سے اسلام نے جو امتیازی شان ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس کی بنیاد وہ حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی کسی قوم کے مذہبی شعار کی مشابہت اگر اختیار کرتا ہے تو انہی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو مذہبی اور قومی شعار کی بات جہاں آئے گی وہاں ہم اپنا امتیازی مقام برقرار رکھنے کے پابند ہیں، وہاں ہم اپنی امتیازی شان اور الگ پہچان کو قائم اور دائم رکھنے، باقی رکھنے کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس ذمہ داری کو ہم فراموش کر نہ بیٹھیں۔ آج ٹوپی پہنتے ہوئے کتنے مسلمانوں کو شرم سی محسوس ہوتی ہے، داڑھی کی شناخت کتنے لوگوں کو پسند نہیں ہوتی۔ کیا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنتیں نہیں ہیں؟ لباس و پوشاک میں صالحین کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دور اور اپنے زمانے کے جو صالحین ہیں، نیککار ہیں، نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں، اپنے زمانے کے جو اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، نیککار جو سمجھے جاتے ہیں، ان کی چال ڈھال، ان کا طرز بود و باش، ان کا لباس، ان کی پوشاک، ان کی رہن سہن، ان کے طرز زندگی کو اپنایا جائے۔ یہ نیککاروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنی چاہیے۔ ہر دور میں جو نیککار ہوں گے، ہر زمانے میں جو نیکوکار ہوں گے، صالحین کہلائیں گے، صلحاء کہلائیں گے، یا دین اور اسلام کے احکامات پر عمل پیرا نیککار افراد جو کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان کی چال ڈھال، ان کا طرز زندگی، ان کے انداز اور نیککاروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اس حدیث میں جہاں بروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت نظر آتی ہے، وہاں پر اچھوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی ترغیب اور تلقین بھی پائی جاتی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے اسی میں سے وہ ہوگا، اسی میں وہ شمار کیا جائے گا، انہی لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ ایک صاحب جو ہے وہ کسی غیر مذہب کی ایسی مذہبی تقریب میں چلے گئے اور وہاں ان کے ساتھ بالکل گھل مل گئے اور بہت مزے کیے۔ اس دن رات کو خواب میں دیکھا، بزرگوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حشر کا دن ہے اور وہ انہی میں سے اٹھائے جا رہے ہیں، کہ جب ان کے ساتھ تم نے مشابہت اختیار کی اور یہ چیز تمہیں عزیز ہے، محبوب ہے، پسند ہے، تو ظاہر بات ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے، انہی میں تم اٹھائے جاؤ گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ دکھا دیا، تو ظاہر بات ہے کہ ہم اپنا امتیاز ہم برقرار رکھیں، اپنی امتیازی پہچان برقرار رکھیں، اپنی الگ شناخت باقی رکھیں، اور اپنی تہذیب ہے، اپنا جو مقام ہے اس کو ہم باقی رکھیں، اور صالحین کے ساتھ، نیککاروں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق ہمیں دے دیا مدینہ منورہ پہنچ کر کہ ان کے دن اگر ہیں تو وہ خود منائیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ دن مقرر فرمائے ہیں۔ اس طرح اگر ہم گھل مل جائیں، اس طرح اگر ہم اپنا تشخص مٹا ڈالیں، اپنا وجود کھو بیٹھیں اور اپنی کوئی الگ پہچان باقی نہ رکھیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا وجود مٹ جائے گا، ہمارا امتیاز ختم ہو جائے گا، ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں 2 مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، میں نام نہیں لیتا لیکن آپ پہچان جائیں گے، وہ تعداد میں بہت کم ہیں، لیکن بعضوں نے عمامہ باندھا ہوا ہوتا ہے، اور بعض نے مخصوص ٹوپی اور داڑھی لگائی ہوئی ہوتی ہے، مخصوص قسم کا بال، مخصوص قسم کی ٹوپی اور مخصوص قسم کی پہچان۔ وہ کبھی بھی جو متصلب ہوتے ہیں، اپنے دین کے پابند ہوتے ہیں، تو وہ اپنی امتیازی شان جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں ان کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر قائم، اور تعداد کم ہونے کے باوجود مذہبی اعتبار سے پوری دنیا میں ان کا اپنا ایک نام ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کی اپنی ایک امتیازی پہچان ہے، اور ان کے وجود کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا، ان کے وجود کا ہر کوئی قائل ہے۔ اور دنیا میں جہاں کہیں جائیں، تعداد میں اگرچہ وہ کافی کم ہیں، لیکن چند ایک نظر آتے ہیں تو لاکھوں میں اپنا وجود منوانے میں وہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ تو اپنا وجود منوانے میں اور اپنے وجود کو کروڑوں کے ہجوم میں، کروڑوں کے ماحول میں اپنے وجود کی امتیازی شان کو باقی رکھتے ہوئے اپنے مذہب کا نام انہوں نے روشن کر دیا۔ دنیاوی اعتبار سے ہر کوئی یہ کہتا ہے یہ فلاں مذہب کا پیروکار ہے، فلاں ریلیجین کا پیروکار ہے، تعداد بہت کم ہے، لیکن داڑھی اور پگڑی کے ساتھ اپنا ایک وجود ہر جگہ باقی اور قائم رکھنے کے کوشش میں ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات ایک میں اہم عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ ان میں یہ خوبی نظر آتی ہے کہ وہ اپنا وجود مٹانے کے اوپر تلے ہوئے نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں نے اپنا وجود مٹانے پر مسلمان تلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ غور و فکر کا سامان اس میں پوشیدہ ہے، غور و فکر کا سامان اس میں پوشیدہ ہے کہ ہم اپنا وجود مٹا نہ ڈالیں، اپنی امتیازی شان ختم کر نہ ڈالیں۔ ایک مختصر کال لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام صاحب جی، میں 2 سوال پوچھنے ہیں۔ ایک تو ہے کہ اگر فجر کی نماز مس ہو جائے، قضا کرنی ہے، تو اسی وقت کرنی چاہیے جب آنکھ کھلے، یا کہ ظہر کی نماز کے ساتھ ادا کرنی چاہیے؟ نہیں، بہتر یہ ہے کہ اسی وقت کر لیں، کیونکہ تاخیر نہ کریں۔ ہاں اگر بہت مجبوری ہے اور تھوڑی تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ کوئی حرام وقت اگر نہیں ہے، جیسا کہ سورج طلوع ہونے یا غروب ہونے یا زوال کا ٹائم نہ ہو، تو پھر جب بھی تنبہ ہو جائے فوراً پڑھ لینی چاہیے۔ مطلب جیسے کہ نماز 4 بجے ہوتی ہے یا 5 بجے، تو اگر تھوڑی لیٹ ہو گئے ہیں تو اس وقت اٹھ کے جا کے وضو کر کے قضا پڑھ لینی چاہیے؟ بالکل قضا پڑھ لینی چاہیے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ وضو کرنے وقت کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ کلمہ پڑھنا چاہیے، یا کہ اس میں کتاب میں لکھا ہے یا قادر ہو پڑھنا چاہیے؟ شروع میں وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھ کر، اور پھر آخر میں کلمہ شہادت انسان پڑھے، اور وہ آخری دعا بھی ہے، کلمہ شہادت کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، وضو کے آخر میں جو دعا ہے تو وہ کلمہ شہادت یا کلمہ توحید انسان پڑھے، چوتھا کلمہ انسان پڑھ لے، تو چوتھا کلمہ انسان پڑھ لے۔ دعا تو نہیں آتی، لیکن تیسرا کلمہ آتا ہے، چوتھا آتا لیکن آدھا اینڈ پہ تھوڑا بھول جاتی ہوں، تو کیا چوتھا کلمہ بھی پڑھ لینا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھ لیں۔ اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور وضو کا تھوڑا سا بچا ہوا پانی اگر ہے
تو انسان اس کو پی لے، جو ہاتھ میں تھوڑا سا بچ جاتا ہے آخر میں وہ اچھا اس کو پی لے اور یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ۔ نہیں تو اگر نہیں یہ نہیں آتا تو اگر وہ کلمہ شہادت آخر میں پڑھ لیں وضو کے بعد، جو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس کے بعد ہاں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ پاؤں کے اوپر تو کچھ نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں، وہ الگ الگ اعضاء کے لیے جو دعائیں ہیں وہ بزرگوں سے منقول ہیں، یعنی ہر گردن مسح کرتے وقت جو ہے اللہم فک رقبتی من النار، یہ کچھ دعائیں بزرگوں نے سکھائی ہیں، جی وہ حدیث میں وارد نہیں ہے لیکن وہ ممنوع بھی نہیں ہے، جی وہ نہیں، وہ تو آتی بھی نہیں ہے۔ اجازت ہے، لیکن بہرحال اس کو مسنون نہیں سمجھنا چاہیے کہ سنت سے ثابت ہے یا شریعت نے اس کو مقرر کیا ہے، ویسے پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو مباح سمجھتے ہوئے، یعنی ایک سر وہ جائز۔ تو آتی بھی، سوری آپ کی بات ہو رہی ہے، وہ تو آتی بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد شہادت کلمہ پڑھ لیں یا کہ یا قادر ہو پڑھ لیں، یہ دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لیں۔ کلمہ توحید جو میں نے بتائی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ نہیں آتا نا۔ تو آپ آئندہ کل پہلے کال کیجئے گا، بہت دیر کی مہرباں آتے ماشاءاللہ، تو پہلے کال کیجئے، بعد میں پھر اس کو آپ ریکارڈ بھی کر لیجئے اگلے پروگراموں میں، تاکہ ریکارڈ کر کے اس کو آپ یاد کر لیں۔ مختصر سی دعا ہے، مسنون جو دعائیں ثابت ہیں، سیکھنے میں تو کوئی دیر بھی نہیں لگتی، وقت بھی نہیں لگتا۔ تو آج چونکہ وقت اختتام کو پہنچ گیا ہے، اسی لمحے ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے جانا چاہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں آپ کے سوالات بھی سنیں گے، کالیں سنیں گے اور جوابات دینے کی طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔